السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 کی تفسیر اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم نے تلاوت سماعت فرمائی، آئیے اب اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائیں ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ جو پیچھے سے تسلسل چل رہا ہے، یعنی گائے وغیرہ کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے ذبح کیا جائے اس قاتل کا پتہ چلانے کے لیے، تو انہوں نے گائے کی کیفیت پوچھی تو بتایا گیا کہ بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ وہ زیادہ عمر رسیدہ ہو نہ بالکل کم سن ہو۔ پھر اس کے بعد جب یہ بتایا گیا عوان بین ذالک، درمیانی عمر ہو، تو پھر انہوں نے اور ایک سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کی کیفیت اور اس کی حالت معلوم کرنے کے لیے۔ فرمایا ان لوگوں نے کہ ربک ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرحت بخشے دیکھنے والے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جواب بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ لے کر تفسیر کی طرف توجہ کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، وہ لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا، آپ دعا فرمائیے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ کس بارے میں؟ یبین لنا ما لونها، کہ ہمارے لیے واضح کرے، ہمیں بتلائے کہ ما لونها، اس گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ کیسی رنگت کی ہو۔ قال انه یقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقرۃ، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو جس کے رنگ کے بارے میں سوال کر رہے تم، صفراء، زرد رنگ ہو، فاقع، گہرا زرد رنگ ہو، بہت زیادہ گہرا ہو، بہت زیادہ گہرا زرد یعنی پیلا، یلو کلر کا ہو اس گائے کا کلر۔ تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھا جائے، خوش کر دے، فرحت بخشے، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو جائے۔ تو یہ ان کا جواب آیا جو انہوں نے معروضہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی جواب عطا فرما دیا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرماتے ہیں۔ فاقعن تاکید ہے صفرتن کی، اور لونها فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، یعنی فاقع لونها جو واقع ہے یہ تاکید ہے صفرتن کی، یعنی بقرۃ صفراء فاقع، یہ اس کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ صفرا زرد پیلا، فاقع
پیلے پن میں بہت زیادہ گہرا پیلا. لونہا فرما رہے ہیں یہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے گرامر کے اعتبار سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی گہرا زرد رنگ ہے، یعنی صفرا کے معنی، فاقع کے معنی گہرا زرد رنگ، گہرا زرد رنگ. حضرت الحسن نے فرمایا الصفراء کا معنی سیاہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ فقوعن خالص صفراتن کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے صفراء کی صفت فاقع سے لگائی گئی ہے. کہا جاتا ہے اصفر فاقعن، جیسے کہا جاتا ہے اسود و حالکن بالکل سیاہ، احمر قانی خالص سرخ، اخضر ناصر ناظر خالص سبز، ابیض تقیق خالص سفید. یہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے صفات لگائی جاتی ہیں. یہاں پر ایک حضرت حسن کا قول یہاں پر روایت کیا گیا تھا، اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرما رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ الصفراء کا معنی سیاہ ہے، کالا، بلیک. صاحب تفسیر فرمائے کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں کہ فقوعن جو ہے خالص صفراتن کو کہتے ہیں، یعنی خالص زرد پیلے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ اصفر قانع فاقع گہرا زرد، اور اسود و حالکن بالکل سیاہ، احمر و قانی بالکل سرخ خالص سرخ، اخضر و ناظر خالص سبز، ابیض و تقیق خالص سفید. یعنی جس طریقے سے ہر رنگت کے ساتھ ایک لفظ ہے جو اس کی خلوص، اس کے زیادہ گہرے پن کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے یہ فاقع کے معنی یہاں پر جو ہے وہ سیاہ نہیں ہے بلکہ گہرائی بتانے کے لیے لایا گیا ہے، زردی کی، یعنی پیلے پن کی، یلو کی. یہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے صفات لگائی جاتی ہے. یہ گرامر کے اعتبار سے جو استعمال ہوتا ہے عرب میں، اس کا یہاں پر صاحب تفسیر نے خلاصہ فرمایا. اب رہا تسر الناظرین کی تفسیر کر رہے ہیں. السرور کے معنی کیا ہے؟ اس خوشی کو کہتے ہیں جو دل میں کسی نفع کے حصول یا کسی نفع کی توقع کے وقت ہوتی ہے. سرور یعنی خوشی، فرحت، مسرت، دلی خوشی جو کسی کے نفع، جو جب کبھی کوئی نفع حاصل ہو جائے تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو سرور کہا جاتا ہے. نفع یعنی فائدہ، بینیفٹ، اور اسی طریقے سے نفع حاصل ہو تو بھی خوشی ہوتی ہے، یا نفع کی توقع ہو یعنی امکان ہو، ایک امید ہو کہ مجھے نفع ہوگا، تو جو خوشی ہوتی ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو عربی میں السرور کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے کی آیت نمبر 70. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق اللہ العظیم. کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے. آئیے اس کا ذرا مفہومی اور مرادی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے تفسیر کی طرف متوجہ ہوں گے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر دوبارہ یہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ایک مرتبہ پھر سوال کیا اور معروضہ رکھا کہ آپ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا فرمائیے کہ یبین لنا ما ہی، کہ واضح کرے ہم پر کہ وہ گائے کیسی ہو. اتنے کچھ صفات بتا دیے گئے. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اور سوال کیا کہ اللہ سے ہمیں واضح طور پر اس بارے میں
رہنمائی فرمائیے ہماری اور کھل کر بیان ہو جائے اس کا کہ وہ کیسی ہو گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر یہ مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی اب یہ معاملہ ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہے، یہ معاملہ تذبذب میں پڑ گیا ہے کہ یہ گائے کیسی ہو، ہم اب اس کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ایسی گائے کو پالیں گے، ایسی گائے کو تلاش کر لیں گے جو صفات یہاں پر ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے۔ جب انہوں نے پھر ایک معروضہ کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو پھر اب اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان آیا، اس کی وضاحت آئی۔ پہلے سوال کو دہرایا گیا، یعنی یہی سوال انہوں نے ابتدا میں بھی کیا تھا، جیسا کہ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جب یہ حکم اللہ کا انہوں نے سنایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا تھا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ وہ کیسی ہو، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ تو یہ سوال جو ہے ابتدا میں کر لیا گیا تھا، پھر دوبارہ انہوں نے یہ سوال کیا تاکہ اس گائے کی اور کھل کر وضاحت ہو جائے۔ پہلے سوال کو دہرایا گیا ہے اور مزید صورتحال منکشف کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے، صورتحال اور واضح کرنے کے لیے عرض کی گئی ہے تاکہ وہ عذر پیش نہ کر سکے، یعنی اب اور کوئی چیز باقی نہ رہ سکے، بلکہ ہر چیز واضح کھلی ہو جائے۔ جو گائے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ تو بہت گایوں میں پائے جاتے ہیں، ہم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، یعنی جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ نہ بالکل عمر رسیدہ ہو، نہ بالکل کم سن ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور اس کے بعد زرد کلر کی ہو، اور جو دیکھتے کہ بھا جائے، اس طریقے سے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت ساری گایوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اب ہم یہ کیسے اس کو تلاش کریں؟ یہ معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا اور یہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں تشابہت نہیں فرمایا گیا، یہاں تشابہت یعنی یہ ایک عربی گرامر کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ بقر ایک گائے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر تشابہت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر تشابہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا مذکر کا صیغہ تشابہ فرمایا، کیونکہ لفظ البقر مذکر ہے، اس لیے یہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، گرچہ کہ وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لفظ مذکر ہے، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے فعل کو بھی یہاں پر مذکر لایا گیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ ہمارے اصحاب اہل سنت والجماعت نے اس آیت کریمہ سے حجت پکڑی ہے کہ تمام حادثات اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی چیز رونما نہیں ہوتی کائنات میں، یعنی وجود میں نہیں آتی، حرکت نہیں کرتی، کوئی معاملہ درپیش نہیں ہو سکتا۔ اور معتزلہ اور کرامیہ نے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے حادث ہونے پر اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے، یعنی وہ لوگ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ تمام حادثات، تمام واقعات جو رونما ہوتے ہیں دنیا میں وجود میں آتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے حادث ہونے پر اس آیت کو دلیل پکڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادث ہے یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا جواب یہ دیا گیا کہ تعلق کے اعتبار سے حادث ہے، یعنی اس کے ساتھ جو منسلک کیا گیا، اس کے ساتھ جو اٹیچ کیا گیا
یعنی اس واقعے کے ساتھ حادث ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک گائے کبھی ان پر واضح نہیں ہوتی، یعنی وہ تلاش نہیں کر سکتے قیامت تک وہ گائے کیسی ہو، اس کو نہیں پا سکتے تھے وہ لوگ۔ اس حدیث کو امام بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور ابن جریر نے معضل روایت کی ہے، یہ ایک حدیث کی اصطلاح ہے۔ آئیے اب آگے کی آیت نمبر 71 کی تفسیر سماعت فرمائیں گے، تلاوت ترجمہ تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ ہو، عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ آئیے اس کا ذرا مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرہ، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے معروضہ کیا تھا کہ گائے کے بارے میں اور ذرا وضاحت ہمیں چاہیے کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سوال کا، ان کے معروضے کا جواب دیا اس آیت کریمہ میں۔ تو کیا ہے سماعت فرمائیں۔ قال انه يقول انها بقرہ، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک بقرۃ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ایسی ہو اس سے کھیتی جوتنے کا کام نہ لیا گیا ہو، کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو، کھیت میں کام کرنے، ناگر بکھر اور کھیت جوتنے، زمین پھاڑنے کرنے، یہ ساری چیزوں کا اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو پانی دینے کا بھی، سیراب کرنے کا بھی کام اس سے نہ لیا گیا ہو، نہیں اس سے کوئی ہل چلانے کی خدمت نہ لی گئی ہو اور پانی سیراب کرنے کی بھی خدمت نہ لی گئی ہو۔ گزشتہ زمانوں میں یا فی زمانہ بھی اب فی الوقت تو بہت ساری ایجادات ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری سہولتیں پیدا ہو چکی ہیں، ورنہ زمانہ ماضی میں اور بعض مقامات پر ابھی بھی جو کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے وہ باولیوں سے پانی نکالا جاتا تھا، اور وہ پانی ایک ڈول دو ڈول نکال کر آدمی انسان کھیت کو کتنا بول کر سیراب کرے گا، اس لیے وہ بہت بڑا ایک بنایا جاتا تھا، اس کے ذریعے جانوروں سے کھینچا جاتا تھا اور وہ پانی کو کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ الغرض وہ پانی نکالنے کے لیے بھی جانور استعمال ہوتے تھے اور کھیت جوتنے کے لیے بھی جانور استعمال ہوتے تھے، اور جیسا کہ آج فی زمانہ بھی آج کل جانور بنڈی چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور زراعت باڑی کے مقامات دیہات وغیرہ میں آج بھی جانور ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر جہاں پر ترقی ہو چکی ہے ٹریکٹرز وغیرہ کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن زمانے قدیم میں جانوروں کا استعمال کھیتی جوتنے اور پانی سے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ ہل چلائی گئی ہو، نہ ہل چلانے کی خدمت لی گئی ہو اس سے، اور نہ پانی سیراب کرنے کے لیے اس کو لیا گیا ہو۔ لا شیۃ فیہا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بے عیب ہو، وہ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو اس میں، یعنی جیسا کہ جانوروں کو جب بنڈی وغیرہ یا ہل چلایا جاتا ہے تو اس کی گردن پر ایک لکڑی رکھی جاتی ہے جس کو کانڈی کہا جاتا ہے، تو وہ گردن پر لکڑی رکھنے کی وجہ سے اس کی گردن کے پورے بال اکھڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک
سارے جسم پر بال ہے وہاں پر بال نہیں تو ایک ذرا بدنما داغ دکھتا ہے، دھبا دکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے خدمت نہ لی گئی ہو تثیر الارض کھیت جوتنے کے لیے، ولا تسقی الحرث اور پانی سیراب کرنے کے لیے، کھیتی سیراب کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جو بالکل بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اور اس میں کوئی داغ دھبے نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، جب انہوں نے یہ بیان سنا تو بنی اسرائیل کہنے لگے، وہ لوگ کہنے لگے کہ الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح پتہ لائے ہیں اس گائے کے بارے میں، اب بالکل مکمل وضاحت آپ نے لائی ہے رب ذوالجلال کے پاس سے، اب آپ نے حق کو لایا ہے، اب بالکل واضح ہو چکا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ وما كادوا يفعلون، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرنے والے تھے، یعنی ان کے یہ سوالات در سوالات، اعتراضات در اعتراضات، یعنی سوال پر سوال، سوال پر سوال، یہ اسی طریقے سے کہتے کہتے آخر میں حالت اور نوبت یہاں تک پہنچ جانے کا امکان تھا کہ یہ گائے ذبح ہی نہیں کرتے، قریب ایسی حالت آ گئی تھی، انہوں نے اتنے اعتراضات کر دیے، اتنے سوالات کر دیے ایک جانور ذبح کرنے کا جب انہیں حکم دیا گیا تو۔ آئیے ابھی آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ یہاں لا زائدہ ہے اور دونوں فعل تثیر اور تسقی ذلول کی صفت ہے، یعنی لا ذلول مثیرۃ و ساقیۃ مسلمۃ، اللہ تعالیٰ نے اسے عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہو، عیب سے پاک پیدا فرمایا ہو، اس جس گائے کو ذبح کرنے کیا حکم دیا جا رہا ہے، یا اس کے مالکوں نے اسے کام سے محفوظ رکھا ہو، یعنی اسے کام نہ لیا ہو۔ لا شیۃ فیہا، یعنی کوئی رنگ اس کی جلد کے مخالف نہ ہو، جو رنگ ہے اس کا وہی رنگت ہو، اور اگر کوئی دوسری رنگت اس میں شامل نہ ہو۔ شیعتن عیدتن کے وزن پر مصدر ہے، وشیع یشی کا جب ایک رنگ دوسرے رنگ سے خلط ملط ہو جائے تو عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الجزری فرماتے ہیں الوشیع کا معنی النقش ہے، یعنی شیعتن یہ جب ایک رنگت ہے اس رنگت میں کوئی اور رنگ مل جائے تو اس وقت شیعہ استعمال کیا جاتا ہے، تو فرما رہے ہیں لا شیعۃ فیہا، کوئی دوسری رنگت اس میں خلط ملط نہ ہوئی ہو، ملی ہوئی نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب آپ گائے کا حقیقی وصف اور مکمل بیان لائے ہیں، قالوا انا جئت بالحق، اب آپ مکمل گائے کے وصف، اس کے صفات، اس کے اوصاف، یہ ساری چیزیں کا بیان اب مکمل لائے ہیں، اب ہم اس کو ذبح کریں گے، اب ایسی جگہ گائے جا کر تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، اس کو لائیں گے اور ذبح کریں گے۔ ان اوصاف سے متصف صرف اسی نوجوان کی گائے تھی، اب کوئی دوسری گائے نہیں تھی، اب یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، انہوں نے اس کی کھال بھر کر سونا دینے کے ساتھ اسے خرید لیا۔ ایسی گائے جو اوصاف بیان کیے گئے، ایسی گائے کسی کے پاس بھی نہیں تھی، یہ زرد رنگ کی اور استعمال نہ کی ہوئی، اور نہ زیادہ عمر رسیدہ، نہ بالکل کم سن، درمیانی عمر کی، الغرض یہ سارے صفات کسی بھی جانور میں اس وقت نہیں پائے جاتے تھے، وہ صرف اس نوجوان جس کے والد کا نام عامیل تھا، جو لڑکا رات کے 3 حصے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا تھا، اپنی کمائی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ماں کا بڑا ہی اطاعت گزار اور فرمانبردار بچہ تھا، اسی کے پاس یہ گائے تھی، اس کے علاوہ کسی کے پاس ایسی گائے نہیں تھی۔ وہ لوگ اس کے پاس گئے اور جا کر کھال بھر کر سونا دے کر اس گائے کو خرید لیا۔ اس کلام میں اختصار ہے، یعنی عربی کا جو استعمال ہے اس لحاظ سے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ فحصل البقرۃ فذبحوها، فذبحوها فرما دیا، قالوا انا جئت بالحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذبحوها، انہوں نے کہا کہ اب آپ مکمل وصف لے کر آئے ہیں، فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، تو صرف ابھی بیان مکمل ہوا اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ کلام کو مختصر کیا گیا ہے، کچھ کلام کو چھپا دیا گیا ہے۔ کیا تھا جو کلام چھپا ہوا ہے وہاں پر؟ فحصل البقرہ تھا،
وہ گائے کو تلاش کرے، اس کو حاصل کر لیے، خرید لیے، فذبحوها، پھر اس کے بعد ذبح کرے اس کو، کیونکہ یہاں پر گائے کو خریدنے کا کوئی ذکر نہیں ہے آیت کریمہ میں، تو اس لیے فرما رہے کہ وہاں پر یہ کلام پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے گائے حاصل کر کے پھر اسے ذبح کیا، لیکن وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ اتنے سوالات اور اتنا سوال پہ سوال در سوال کرتے رہے، تو ایسا امکان تھا کہ یہ سوالات میں یہ الجھ کر رہ جائیں گے، آخر میں اس گائے ذبح ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بار بار سوال کرتے تھے، یا اس لیے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ان کو اختلاف تھا، یا انہیں قاتل کے ظہور سے رسوائی کا خدشہ تھا، اس لیے وہ گائے ذبح نہ کرنے کے قریب تھے، یا ایسی صفات سے متصف گائے انہیں ملتی ہی نہیں تھی، یہ گائے ذبح نہ کرنے کے در پہ تھے۔ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے، یہ مختلف تفاسیر صاحب تفسیر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں گائے ہی نہیں مل سکتی تھی ایسی صفات والی، یا تو قاتل کے ظاہر ہو جانے کا ان کو خدشہ تھا، اس لیے وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے، یا آپس میں اختلاف تھا کہ ہم ایک سوال کر رہے ہیں، یہ ایک ہمارے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے تھے کہ کچھ کہتے تھے ذبح کرے، کچھ کہتے تھے نہیں کرے، الغرض یا اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ ذبح نہ کرنے کے در پہ پہنچ گئے تھے کہ بہت زیادہ قیمت ہے، تو ایسے کئی وجوہات ہو سکتی تھی جو یہاں پر ذکر کیے گئے۔ تو الغرض یہاں پر اب رہا جو ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ یہ کس چیز کا جواب ہے، کہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو اس آیت کریمہ سے اس واقعے کی ابتدا ہے، اور اس ابتدا کو مؤخر کیا گیا، آخر میں لایا گیا، اور واقعے کو ابتدا میں ذکر کر دیا گیا۔ تو ابتدا میں صاحب تفسیر نے بتلا دیا کہ یہ کسی چیز، ان کے جو ہٹ دھرمی، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کی جو خامیاں اور خرابیاں ہیں، اس چیز کو کھولنے کے لیے، اس چیز کو عیاں کرنے کے لیے، اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اس کو ابتدا میں لایا گیا اور اس کو آخر میں لایا گیا، تاکہ ان کی جو برائیاں تھیں وہ واضح ہو جائے اور کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے، اور دوسرے لوگ ایسی حرکتیں کرنے سے باز رہ سکیں۔ اب یہ آیت کریمہ ہے کہ کیا ماجرا تھا، انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اصل وجہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ یہاں سے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے کہ انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس لیے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم ایک دوسرے کا دفاع کرنے لگے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اس قتل کے معاملے میں، اس نفس کے معاملے میں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قاتل کو ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو چیز تم چھپا رہے تھے اس چیز کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وہ واقعے کو تم یاد کرو، رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اس قصے کی ابتدا یہاں سے ہے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اصل میں تَدَارَأْتُمْ تھا، ایک دوسرے سے دفاع کرنا اور اپنے اوپر سے الزام کو دور کرنے کو تدارعتم کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے، مخرج ان کو عمل کرایا گیا ہے کیونکہ یہ مستقبل کی حکایت کر رہا ہے، جیسے باسط ذراعی ہی عمل کر رہا ہے کیونکہ حالت ماضیہ کی حکایت کر رہا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کیونکہ قاتل قتل کو چھپاتا تھا، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کرنا کیا ہے گائے کو ذبح کر کے، اس کا حل بیان فرمایا۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تم سے کہ اضربوه، فقلنا ہم نے کہا اضربوه، اس شخص کو مارو، ببعضها، اس گائے کے بعض حصے سے، كذلك يحيي الله الموتى، اب وہ بعض حصے سے مفسرین، اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، بعض نے کہا ہڈی سے، ریڑھ کی ہڈی سے مارا گیا، بعض نے کہا کہ داہنے پیر کی ہڈی سے مارا گیا، بعض نے کہا زبان سے مارا گیا، الغرض اس میں مختلف تفسیر کے اقوال ہیں، آگے ہم تفسیر میں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے ذبح کیے ہوئے گائے کے بعض حصے سے اس کو، مردے کو، وہ شخص کو مارو جس کا قتل کیا گیا ہے، یعنی مقتول کو مارو، جس کا مرڈر ہوا اس کو مارو۔ كذلك يحيي الله الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اپنی نشانیاں تمہیں بتلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اِذَا رَأَتُمْ پر اس کا عطف ہے اور درمیان میں کلام جملہ معترضہ ہے، یعنی اِذَا رَأَتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور ایک دوسرے کا دفاع کرنے لگے، تو ہم نے تم سے کہا کہ گائے کے بعض حصے کو، اس مقتول کو مارو۔ تو یہ درمیان میں جو کلام ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون ما کنتم تکتمون، یہ جملہ معترضہ ہے۔ نفس کو شخص کی تعویل میں ذکر کر کے مذکر ضمیر لوٹائی گئی، یعنی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، جو ہو ضمیر ہے یہ مذکر کی ہے اور نفس یہ مؤنث ہے، لیکن نفس کو یہاں پر شخص کی تعویل میں رکھا گیا۔ نفس سے مراد وہاں پر وہ مخصوص شخص ہے جس کا قتل کیا گیا تھا۔ بِبَعْضِهَا میں ہا کی ضمیر کا مرجع گائے ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ اس مقتول کو مارو۔ اس کلام میں اختصار ہے، اصل میں کلام اس طرح ہے فَضُرِبَ فَحَيِّيَ، یہاں پر کلام میں اختصار ہے، یعنی بعض کلام کو چھپا دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا، یعنی فَضُرِبَ فَحَيِّيَ، یعنی ہم نے کہا کہ تم اس کے بعض حصے سے اس شخص کو مارو، اس گائے کے بعض حصے سے، فَضُرِبَ تو مارا گیا، فَحَيِّيَ تو وہ مردہ، وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ یہ کلام وہاں پر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اس مردے کو، اس مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کلام کو چھپا دیا گیا، وہ کلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ مقتول کو گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اسے وہ ہڈی ماری گئی جو پٹھے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ریڑھ کی ہڈی سے مارا گیا، بعض نے فرمایا زبان ماری گئی، یعنی کون سے حصے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس مقتول کو اس گائے کے بعد حصے سے مارو، کون سے حصے سے مارنے کا یہ ذکر نہیں ہوا۔ تو مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پٹھے کی ہڈی سے مارا گیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی سے مارا گیا، بعض کا قول یہ ہے کہ زبان سے مارا گیا، اور بعض نے فرمایا کہ دائیں ران کی ہڈی سے مارا گیا۔ پس وہ ٹکڑا لگتے ہی مقتول اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی حکم سے، اجازت سے وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مقتول یعنی جس کا قتل ہوا تھا، جس کا مرڈر ہوا تھا، درا حال ہے کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس حال میں وہ زندہ ہوا کہ اس کی رگوں میں سے خون بہہ رہا تھا، خون جاری تھا۔ اس نے بتا دیا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے، پھر وہ فوراً مردہ ہو کر گر گیا، یعنی اتنا کہا وہ گائے کا ٹکڑا مارنے کے بعد کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہہ کر
وہ پھر گر کر انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس اس وقت سے قاتل کے لیے میراث حرام کر دی گئی۔ حدیث شریف میں ہے صاحب البقرہ کے بعد کوئی قاتل وارث نہیں ہوا۔ یہاں پر صاحب تفسیر نے ایک مسئلے کو بھی ذکر فرما دیا ہے کہ یہاں پر اس قاتل کا پتہ چل گیا، مقتول نے اللہ کے حکم سے گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ زندہ ہوا اور کلام کیا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے، قاتل فلاں شخص ہے، اس کا نام بتا دیا، اور بتانے کے بعد فوراً بعد وہ انتقال کر گیا۔ یہاں پر مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت سے جب قاتل کا پتہ چل گیا کہ قاتل فلاں شخص ہے، یعنی اس کا چچا زاد بھائی خود ہے جو اس کے مال کا وارث تھا، اس کی عمر طویل ہونے کی وجہ سے اس نے اس کا قتل کر دیا مال کو ہڑپ لینے کے لیے، مال پر قابض ہونے کے لیے، مال کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب قاتل خود اس کا چچا زاد بھائی تھا تو قاتل ہونے کی وجہ سے اس کو اس کی میراث سے محروم کر دیا گیا کہ قاتل وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ قتل کرنے والا اپنے مرنے والے جس کو مارا ہے اس کی وراثت، اس کی جائیداد، اس کے مرنے کے بعد جو ترکہ، جو مال بچ جاتا ہے اس کو وراثت یا ترکہ کہا جاتا ہے، وہ مال کا حقدار قاتل نہیں ہوتا۔ تب یہ شریعت محمدیہ میں بھی یہی ہے؟ ہاں، شریعت محمدیہ میں بھی یہی اصول ہے۔ اب یہ حدیث شریف بھی آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صاحب البقرہ کے بعد، گائے والے کے بعد کوئی بھی قاتل وارث نہیں ہوا۔ اور میراث کے مسائل میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے، یہ اصول بتائے گئے ہیں کہ موانع ارث 4 ہے، اس میں سے قتل کرنا بھی ہے۔ یعنی موانع ارث کہتے ہیں یعنی وہ چیزیں، اختلاف دینین، اختلاف دارین، قتل، اور ایک چیز ہے الغرض 4 چیزیں ہیں جس سے آدمی وارث نہیں بن سکتا۔ یعنی مسلمان کافر کا، کافر مسلمان کا، اسی طریقے سے اختلاف دارین ہے، یہ مقام پر ہے وہ فلاں مقام پر ہے، اور اسی طریقے سے قتل ہے، قتل کیا یعنی جو مرنے والا ہے، جو وارث بننے والا ہے، وہ وارث نے مورث کو قتل کر دیا، یعنی جس کا مال جائیداد تھی اسی کو اس نے قتل کر دیا، تو وہ جائیداد اب یہ قتل کرنے والے کو نہیں ملے گی۔ امت محمدیہ میں بھی یہی اصول، یہی قاعدہ، یہی حکم ہے۔ اس مقتول کے زندہ کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو مقتول کے زندہ ہونے کے وقت موجود تھے، یا جو لوگ آیت کے نزول کے وقت موجود تھے۔ پہلا قول ظاہر ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بات مکمل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے اسی طریقے سے، اور قیامت کے دن بھی تمام انسانوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے اب یہ مرے ہوئے شخص کو زندہ کیا ہے۔ جب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تو باقی لوگوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم سمجھ جاؤ اور سمجھ کر ایمان لاؤ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اے بنی اسرائیل کے نادانوں، ایک نفس کے زندہ کرنے پر قدرت رکھنے والا تمام نفوس کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے وہ، اور کر کر تمہارے آنکھوں کے سامنے بتایا ہے، تو کیا دوبارہ دوسرے انسانوں کو وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا، برابر کر سکتا ہے۔ حق۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً میت کو زندہ نہیں فرمایا۔ یہاں پر صاحب تفسیر ایک اصول بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود بخود زندہ ہو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود بخود بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی گائے کے ٹکڑا مارے کے وہ زندہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب مہیا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں پر ظاہراً اسباب اختیار کیا جانے کا حکم ہے۔ تو آئیے اسی چیز کو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابتداءً میت کو زندہ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ اس پر بھی قادر ہے، اگر اللہ چاہتا تو برابر زندہ کر دیتا تھا، اور اس کے زندہ کرنے کے لیے شرائط مقرر فرمائیں۔ کیا شرائط مقرر فرمائیں؟ کہ اس ایک گائے کو خریدو، وہ گائے کے یہ صفات ہو، پھر اس کے بعد ایک ٹکڑا مارو، یہ سارے شرائط مقرر فرمائیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام اشیاء کو اسباب ظاہرہ کے ساتھ معلق یعنی اٹیچ فرما دیا، اسباب ظاہری کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا، اٹیچ کر دیا۔ دوسری وجہ ہے کہ اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ تقرب کا طریقہ اور واجب کی ادائیگی کا ثمرہ کیا ہے،
یعنی تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذریعے کے وسیلے کے ذریعے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے یتیم کو نفع پہنچانا بھی مقصود ہے، اس میں بھی ایک حکمت مضمر ہے، چھپی ہوئی ایک حکمت. یتیم کو فائدہ بھی پہنچانا. یتیم کو فائدہ پہنچانا، کیونکہ وہ جلد بھر کر سونا دے کر خریدی گئی گائے. ایک حکمت بھی اس میں پوشیدہ ہے کہ طالب طریقت کو چاہیے کہ وہ مقصود تک پہنچنے کے لیے قربانی پیش کریں. یعنی جو راہ سلوک طے کرتے ہیں تصوف میں، ان کے لیے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ قربانیاں پیش کریں اللہ کا قرب حاصل کرنے. اور متقرب کو چاہیے کہ بہتر، مہنگی اور قیمتی قربانی پیش کریں. جو سلوک طے کر رہا ہے ان کے لیے قربانیاں پیش کرنا ہے، اور جو سلوک طے کرتے کرتے تھوڑا آگے پہنچ چکا ہے اور تقرب کی منزل کو پہنچ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ مہنگی قربانی پیش کریں، اللہ، اور ذرا قیمتی قربانی پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت ابو داؤد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک اونٹنی قربانی دی تھی جو انہوں نے 300 دینار میں خریدی تھی. 300 دینار کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی یہ جو گائے کا ذکر کیا ہم نے وہ 3 دینار میں بیچنے کے لیے کہا گیا تھا، اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 300 دینار کی اونٹنی اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یہاں پر یہ اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر مکمل ہوئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت عمر کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی قربانی دی تھی، کیونکہ صاحب تفسیر نے یہ جو فرمایا سالکین کے لیے، راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کریں، اور جو تقرب کی منزل میں آگے بڑھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ مہنگی قربانی پیش کریں، بہت قیمتی قربانی پیش کریں. تو اس قیمتی قربانی پیش کرنے کے استدلال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش فرمایا صاحب تفسیر مظہری نے، اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کی تھی، ایک اونٹنی کو ذبح کیا تھا، وہ 300 دینار کی اونٹنی تھی جس کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ایپیسوڈ میں یہ واقعے کو ایک مختصراً ذکر کر کے پھر ہم آگے کی تفسیر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.